السلام علیکم ٹورس دوستو، 2025 آپ کو مبارک ہو۔ نئے سال کا آغاز ہوا۔ پچھلا سال کیسا گزرا آپ خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ گاہے بگاہے ہم آپ کو ویکلی اس سال کے بارے میں بتاتے رہے کہ کس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں، کس قسم کے ہوں گے۔ پچھلے سال کا نمبر 8 تھا۔ میں تھوڑا سا مختصراً نیا سال 2025 اس کے بارے میں تھوڑی سی تفاصیل آپ کو بتانا چاہوں گا، پھر ہم آپ کے ہاروسکوپ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کا نمبر 8 تھا۔ 8 پلینٹ سیٹرن کا نمبر ہوتا ہے۔ پلینٹ سیٹرن جب ہم دیکھتے ہیں، زحل جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ آپ کے اپنے ایک خاص اینگل پہ موجود تھا، یعنی خواہشات کے گھر میں تھا۔ وہاں پہ کچھ معاملات، کچھ چیزوں میں رکاوٹیں بھی رہیں، لیکن آپ کا انکم ہاؤس جو تھا وہ بہتر تھا، جگمگا رہا تھا۔ اس سال بھی میں یہ کہوں اپریل تک وہ ویسا ہی ہوگا۔ البتہ اس سال کا نمبر پچھلے کا 8 تھا، اس سال کا نمبر 9 ہے۔ نمبر 9 پلینٹ مارس کا نمبر ہوتا ہے، اور پلینٹ مارس آپ کی ویسے 369 کی سیریز میں ہی آتا ہے، کیونکہ ٹورس آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے وینس کا نمبر 6 ہے۔ اور اس سال اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ نمبر کس قسم کا آپ کی زندگی میں رول پلے کرے گا، تو نمبر 9 خاصا امپورٹنٹ ہوگا۔ یعنی مارس کا یہ سال ہے، اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ کہوں تو اس سال ایری سے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کے تیسرے گھر سے سٹارٹ ہوگا، اور یہ آپ کے 8th ہاؤس تک گاہے بگاہے موو کرے گا، اور مارس ڈومینیٹنگ رہے گا۔ مارس کا تعلق اسٹرالوجی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی انرجی لیول کے ساتھ ہوتا ہے، ایگریشن کے ساتھ ہوتا ہے، سرکولیشن کے ساتھ ہوتا ہے، گروتھ کے ساتھ ہوتا ہے، ایمبیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ کیا آپ نے اس سال 2025 کے لیے اپنا ریزولوشن کیا بنائے، کیا اپنے بارے میں سوچا، ماضی کی روشنی میں کیا آپ نے پلان کیے کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچیومنٹ ہوگی اور کیا نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ تو قدرت کی بات ہے، لیکن آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو میں اسٹرالوجیکلی آپ کو یہ کہوں کہ یہ سال سب سے امپورٹنٹ ہوگا آپ کا۔ روٹین میں اسی طرح چلے گا، اپریل تک آلموسٹ کوئی ایسی کوئی میجر چینجز نہیں آئیں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میجر پلانٹری پوزیشن وہی رہیں گی جو 2024 میں تھیں۔ اپریل کے بعد جو ہے تقریباً 10 اپریل سے جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں آئے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ کی سفر، آپ کی تعلیم، ہائر ایجوکیشن، اسپرچول انلائٹمنٹ، گروتھ، ان سارے ایریاز کا آغاز ہوگا۔ اچھا، جب یہ آغاز ہوگا تو یہاں پہ جا کے ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جن کی تعلیمی معاملات میں کچھ رکاوٹیں آئی تھیں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ سفر، باہر جانے سے متعلق، پرماننٹ سیٹلمنٹ سے متعلق، ود ان کنٹری ریزیڈنس شفٹنگ، اس سے متعلق جو بھی خواہشات، جو خیالات ہوں گے اس کی طرف کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سال میں دوبارہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اپریل کے قریب جا کے 14 مارچ اور اپریل میں سولر ایکلپ آئے گا۔ اس سورج کا بھی چاند گرہن بھی لگے گا اور سورج گرہن بھی ہوگا۔ چاند گرہن 14 مارچ کو آئے گا، اور سورج گرہن جو ہے یہ 29 مارچ کو آئے گا۔ بظاہر آپ کے اوپر اس کے کوئی بہت برے افیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن ایٹ دی ٹائم آف برتھ ایسے خواتین و حضرات، ایسے ٹورسیرین جن کا مون افلکٹڈ تھا، یعنی مون ویک تھا یا سورج ویک تھا، ان لوگوں کو تھوڑا سا اپنے معاملات میں ٹربل ہوگی، کاموں میں مشکلات پیش آئیں گی، صحت کے ایشوز اٹھیں گے، اور کہیں کہیں ود ان فیملی کچھ ایسے ڈسپیوٹس، کچھ ایسے جھگڑے جو بظاہر دبے ہوئے تھے وہ اٹھیں گے۔ البتہ اسٹرالوجیکل ٹائم اس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہاں کوشش یہ ہوگی، یہ آپ کو کرنا بھی ہوگا کہ ان کو ریزالو کیجیے گا ایمیکیبلی، اچھے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد ذرا سا اگر ہم موومنٹ کرتے ہیں تو یہ مارچ اپریل کے بعد پھر اگلا پیریڈ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے بنتا ہے، وہ بنتا ہے آپ کا لیو ہاؤس میں جب مارس آئے گا۔ لیو ہاؤس میں جو مارس کی پریزنس ہوگی یہ کافی لمبے عرصے تک رہے گی۔ مارس یہاں موجود رہے گا تقریباً آپ کا 6 جون تک، 1 مئی سے 6 جون تک یہاں پہ مارس موجود رہے گا۔ یہ 3 مہینے، پھر اگلے 3 مہینے یہاں پہ جا کے اپنی صحت،
اپنے بزرگوں کی صحت، خاص کر فیمیل فیملی ممبرز، ان کی ہیلتھ سے متعلق آپ کو اچھا خیال رکھنا ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو گھر بنانا چاہتے ہیں، رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے ہیں، ری شفل کرنا چاہتے ہیں، ایک کو بیچ کے دوسرے میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے بھی یہ پیریڈ ڈسائسو ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، یعنی آپ اس میں اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سٹیج موو کرے گی، اور وہ سٹیج جسے کہتے ہیں اسٹرالوجیکلی اگر ہم 1 جولائی سے لے کے اور 6 اگست تک کا ایک پیریڈ ہوگا آپ کی زندگی میں۔ یہ آپ کی بچوں سے متعلق بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بہت اہم ہوگا۔ بچوں کی تعلیمی معاملات، ان کی شادی اور ان سے متعلق کچھ ایسے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو تھوڑا سا آپ کے لیے وجہ کنسرن یا وجہ بن سکتے ہیں، جہاں پہ جا کے آپ کو ان کے بیہیویئر، ان کی تعلیم یا ان کے شادی کے معاملات سے متعلق کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں، تعلیمی سلسلے میں، پروفیشنل ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ سے باہر بھی جائیں، یعنی پاکستان سے دور ہو جائیں، آپ کے گھر سے دور ہو جائیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری وجہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ بعض اوقات جسے ہم اکثر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، باغی ہو گئے، یہ کنفلکٹ بھی رائز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا کنسرن ہوگا آپ کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد 6 اگست سے لے کے اور 22 سپٹمبر تک کا جو فیز آپ کی زندگی میں آئے گا، یہ آپ کے پروفیشن کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، سوئچ اوور کرنا۔ اگر یہاں آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس پیریڈ میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک ایسا سا وقت ہوگا جہاں کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں، ڈومیسٹک افیئرز میں، پرسنل لائف میں پرابلمس کی شکایت پیدا ہوگی، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید کچھ لوگ آپ کی پروگرس، آپ کی ترقی، آپ کے کاموں میں روڑے اٹکا رہے ہیں، پرابلم پیدا کر رہے ہیں، اور اسی کا سٹریس ڈیولپ ہوگا جہاں آپ کی صحت متاثر ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس پیریڈ میں اگر انڈر سٹریس رہتے ہیں تو شاید وہ بلڈ پریشر یا ایسی چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں جاب سے بھی پرابلمس کی انڈیکیشن ہوگی، یعنی بعض کا چھوڑنا پڑ جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو خود لگے گا کہ یہ صورتحال اب میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں یہاں سروائیو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی، اور مجھے سوئچ اوور کرنا چاہیے، شفٹ کرنا چاہیے۔ یہ صورت جو ہے یہ آپ کی تقریباً اسی طرح اس سال میں چلے گی۔ اس کے بعد اگلا سٹیج جو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ، میں ابھی مارس، چونکہ اس سال امپورٹنٹ چیزیں جو ہے باقی 2 ستارے اسٹیگننٹ ہو گئے، مارس موو کر رہا ہے، تو میں مارس کی اگلی موومنٹ کی طرف آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ 23 سپٹمبر سے لے کے اور 5 نومبر تک کا ایک اچھا خاصا لمبا سائیکل ہوگا۔ یہ آپ کے پرسنل معاملات، ہسبینڈ اینڈ میرج، وائف، اسپاؤس، پارٹنر، بزنس پارٹنر، دوست، اور جہاں جہاں آپ کے کامن یعنی مشترکہ مفادات ہیں، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بڑا اہم ہوگا۔ اور یہ وہ وقت بھی ہوگا جہاں وہ بچے جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے معاملات بنیں گے، تیاریاں ہو سکتی ہیں، ڈیٹ طے ہو سکتی ہے، بہت عرصے کے بعد چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، اور یہی وہ وقت بھی ہوگا جہاں بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپسی ریلیشن شپ میں بھی تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں، کنفلکٹ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ نومبر تک کا سائیکل آپ کو اس طرح رہے گا۔ نومبر کے بعد پھر ہم نکلتے ہیں، آپ کے بعد 6 نومبر سے 14 دسمبر تک کا فیز آئے گا۔ اگین یہاں دیکھتے ہیں، یہاں ایکسپینس، اخراجات میں تیزی پیدا ہوتی ہے، کچھ نئے بزنس اپرچونٹی اور مواقع بھی ملتے ہیں۔ ویسے آف اینڈ آن جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بزنس اپرچونٹی اور فائنینشیل گین آپ کا 2024 سے شروع اور اس سال تک رہے گا، وہ اسی طرح ہی رہے گا، لیکن اس سال اینڈ آف 2025 جب ہم دیکھتے ہیں تو دوبارہ نئی شیپ لے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جہاں جا کے آپ نے اپنی ایفرٹ کی تھی، محنت کی تھی، جو بزنس کیے تھے، جو کمائے تھے،
ان کو نئے سرے سے آپ کو ان کا بینیفٹ لینے کا ٹائم ہوگا. پیمنٹس اگر نہیں ملی تو ریسیو کریں گے. ایوارڈز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. نئے کاموں کی طرف بھی آپ موو کر سکتے ہیں, آگے چل سکتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کے اپنے سائن میں مارس موومنٹ کی وجہ سے کچھ انڈیکیشنز اور کچھ ستاروں کی صورتحال. اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہے وہ بنتی ہے آپ کی جوپیٹر کی موومنٹ. جوپیٹر جیسے انکم ہاؤس میں تھا, پھر یہاں سے موو کر کے وہ آپ کے تیسرے گھر میں آتا ہے. تھرڈ ہاؤس جب یہ آتا ہے تو یہ ود ان فیملی سبلنگ ہاؤس ہوتا ہے. آبائی جائیداد, فیملی کی پراپرٹی, ان معاملات میں چیزیں اٹھتی ہیں اور ریزالو ہونے کی طرف جاتی ہیں. ود ان سبلنگ کوئی کنفلکٹ ہے تو وہ دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. صلح صفائی کا موقع بھی ہمیں میسر ہوتا ہے, ہم اسے بھی بہتر اور ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیز جو ہے دوبارہ چینج ہوتا ہے, اور یہ چینج ہوتا ہے سیٹرن کی موومنٹ کی وجہ سے. 26 مئی سے یعنی 1 اکتوبر تک ایک ایسا فیز آئے گا جہاں سیٹرن آپ کے ذہل, آپ کے خواہشات 11th ہاؤس سے 12th ہاؤس میں موو کرتا ہے. جب یہ یہاں پہ آتا ہے تو پھر سروس, جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا, تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو شیک کرے گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جوپیٹر اور سیٹرن یہاں جب بنے گا تو یہاں پہ آپ کے ڈومیسٹک افیئرز میں کسی کی انوالومنٹ کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوگا جو کسی قسم کی لیگل معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, لیٹیگیشن میں, جائیداد, پراپرٹی یا کوئی اور شوکاز ان کے اوپر چل رہے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہوگا جہاں سختیاں بڑھ جائیں گی, مسائل بڑھ جائیں گے, لیکن ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سالو کرنے کا بھی وقت ملے گا, آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. دوستو, یہ 3 ستاروں کا موومنٹ میجر جو ہے اس سال رہے گا. نمبر 9, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک امپورٹنٹ نمبر ہے, آپ کے ساتھ اس کا تعلق بظاہر بہتر بھی ہے. مارس اینڈ وینس کی ایک خاص ریلیشن شپ بھی ہے. ٹورسیرین کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو اچھے تعلق بھی بنتے ہیں, ایکسیپٹ فیو اینگلز جو میں نے آپ سے بتا دیے, وہاں جا کے آپ کو کیئر کرنا ہوگا. صحت سے متعلق جنرلی میں کہوں گا کہ تو یہ پیریڈ ایک اچھا پیریڈ ہوگا, اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوں گے, ایکسیپٹ کہ وہ جو ایک سرٹن پیریڈ میں نے آپ کو ڈیفائن کیا تھا وہاں آپ کا انرجی لیول تھوڑا سا لو ہوگا, بوسٹ نہیں آپ کریں گے, وہاں جا کے آپ کو تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. میجر کنسرن اگر میں سم اپ کروں کہ کن چیزوں کی طرف آپ کو فوکس کرنا چاہیے, کیا چیزیں آپ کے لیے اہم ہوں گی, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا کیریئر, اس میں موومنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ, پیسے کا استعمال اور پیسے کا گین اور ریسیویبلس, اور تیسرا ریلیشن شپ کی امپرومنٹ, تعلقات کو بہتر کرنا اور انہیں ٹھیک کرنا. یہ دوستو ایک مختصر سا خاکہ ہے 2025 جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, آپ نے اسے اس طریقے سے گزارنا ہے. اسی لیے انہی روشنی میں جو میں نے پریڈکشنز آپ کو دی ہیں, انہی پریڈکشن کی روشنی میں آپ آرام سے بیٹھیں, سنیں اور اپنے 2025 کے گول سیٹ کریں, تاکہ آپ اگر کسی اس طرح کے مسائل میں ہیں تو انہیں ٹائملی ہٹ کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویکلی پروگرام جاری و ساری رہے گا. نیکسٹ ویک سے یہ ویک جو تھا یہ ہم نے مختص کیا تھا کہ اس میں ہم آنے والے سال کے بارے میں بات کریں گے. نیکسٹ ویک جو سٹارٹ ہوگا وہ ہمارا روٹین کا ویکلی ہاروسکوپ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے. خدا حافظ.